الحمدللہ مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا, مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے, بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں, ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے, تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا, اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے, اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی, پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی, کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی, میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو, شوہر کیا لگاتا ہے, کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے, تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹ سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے, بولو, ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا, شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ, بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں حلفیہ بولتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھو, وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا. خدا کی قسم ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا, اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ, وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے ریپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا, پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. وہ جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں لو, آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں, 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے. یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی, اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو, ہم غریبوں کے مثال, میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-3 4-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی. ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی, جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے, وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن کی نا ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آئے, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے میں نے, ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو. سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی تو وہ کیا کہ اب یہ ڈرامے میں جو دکھا رہا ہے نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ. تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹیو کہ بہترین کام کیا, ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے.
सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते? वो शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है, कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है ये, बोलो ना, मां है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बन जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है, उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी यही कहती है अगर सास बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है तो भाई कहां रहो, फिर शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर लें, भाई गलती नहीं भी है तो मान ले। मुझे याद है हमारे उस्ताद ने एक दफा मुझसे कहा, ये चीजें मदरसों में भी सिखाई जाती हैं, पहले हमारे घरों में भी सिखाई जाती थी, अब खत्म होती जा रही हैं सोसाइटी में। अब औलादों को, छोटों को बागी बनाया जा रहा है बड़ों के मुकाबले में। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे कहा, मैं शागिर्द था, मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना के ले आओ, दूध की चाय ना। मैं दूध की चाय बना के ले आया, वो मेरी तरबियत करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे ग्रीन टी का बोला था, आपने ग्रीन टी का नहीं, आपने दूध की चाय का बोला था। कह रहे हैं यार दूध की चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं भाई आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे हैं यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे हैं यार मैं ग्रीन टी किस वक्त पीता हूं, मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला इसको जाके समझाओ कि मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है, मैं आपकी तरबियत करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक बात पे अड़ गया हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, तो आप बोलो सॉरी। क्या बोलो? सॉरी। चले मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, मैं ग्रीन टी बना के ले आता हूं, क्या ख्याल है? कितना टाइम लगेगा इसमें यार? इस गलती पे कोई आपको फांसी के फंदे पे थोड़ी लटका रहे हैं, या कोई आपके खिलाफ फतवा थोड़ी लिख के दे रहे हैं कि इस कमबख्त को मैंने ग्रीन टी का बोला और ये दूध की चाय बना के ले आया, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मदरसे से निकालो, इसको थप्पड़ मारो, इसको उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ, इस बदतमीज है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक बहस करने के बजाय बहस खत्म करने का तरीका यह है कि आप बोल दो सॉरी, मुझसे सुनने में क्या हुई होगी, गलती हुई होगी, खत्म, किस्सा खत्म। भाई आप छोटे बन जाओ और बड़े को क्या बना लो बड़ा। मुझे इससे इतनी इबरत हुई ना, मैंने कहा यार मेरी गलती है। ये वो ड्रामा था जो सोसाइटी में इस्लाह पैदा करने के लिए था। ये भी एक ड्रामा ही रचाया है ना उन्होंने। उसका असर क्या हुआ? एक दफा मेरे टीचर से गलती हुई, तो हमारे हजरत ने इंक्वायरी करना शुरू कर दी कि गलती किसकी है, शागिर्द की गलती है या टीचर की। अल्लाह की कसम मैंने वो अपने ऊपर डाल दी, क्योंकि मेरे जहन में ये वाकया था कि बड़े की गलती किस पे डाल दो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कोई फोहश काम किया और आप बोलो मैंने किया। ऐसा नहीं हो कि उसने चोरी की है और आप बोलो, आप अपना हाथ कटवा के बैठे। वो छोटी मोटी चीजें जो ऊंच नीच होती रहती हैं, अब वो मिस्टेक उनकी थी। अब मुझे पता था कि अगर मैंने उन पे डाल दी तो बहुत सख्त नाराज होंगे, तो मैं अपने ऊपर डाल दूं। हम छोटे हैं भाई, बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने सख्ती से पूछा ये आपकी गलती है उनकी गलती? मैंने कहा हजरत मेरी गलती है। हजरत ने मुझे डांट लगाई, मुझे थोड़ी देर खड़ा किया सजा में, फिर फरमाया एक टांग पे खड़े हो जाओ। थोड़ी देर एक टांग पे खड़ा किया, फिर बिठा दिया। 2-3 दिन तक तंबी करते रहे, आपने ये क्यों किया, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा आइंदा एहतियात करूंगा। 2-3 दिन के बाद खत्म। गलतियों को भी ज्यादा नहीं खींचना चाहिए ना, हो गई खत्म करो, मिट्टी डालो यार, खत्म। उसके बाद हमारे उन्हीं उस्ताद को ना, जिन्होंने मुझे दूध की चाय का बोला था, उन्होंने फिर अलग से इंक्वायरी की। फिर पता चला गलती मेरी नहीं थी, किसकी थी? वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा वेल डन, ठीक है ना। तो सोसाइटी की जब इस्लाह करना चाहते हो तो छोटे को समझाया जाता है यार बड़ा बड़ा किस बात का है वो।
छोटी मोटी ऊंच नीच घर में सासों से हो जाती है, क्या करो, इग्नोर करो। तो ड्रामे ने अगर इस्लाह करनी होती ना, तो सास अगर गलती करती तो बहू को यह समझाया जाता, ये दिखाया जाता कि देखो गलती सास की थी, मगर बहू ने क्या कर दिया, अपने ऊपर डाल दी। ठीक है, मैं हर सास की बात नहीं कर रहा, बाजें तो बहुत टॉर्चर, हमें भी इस सोसाइटी में पले बड़े हैं, हमें पता है घरों में क्या होता है। तो अगर ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर अलग रखो, फिर बीवी को माँ के साथ रखना जायज नहीं है। अगर वो बात सासें पागल कर देती हैं बहुओं को, ताने दे दे के ऐसा मारती हैं ना, ऐसे यानी तानों से मारती हैं, हाथ से नहीं मारती। हाथ से मारे ना तो नजर आ रहा होता है, ताने, औरतों के ताने ऐसे होते हैं कि तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से उनके ताने शुरू होते हैं। वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बहुएं भी दे रही होती हैं, सासें भी, नंदे भी, इनकी लड़ाइयां ऐसी होती हैं, तुम चंगेज खान की लड़ाइयों को भूल जाओ। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं हो रहा है ना तो फिर अलग रखो, अलग। अच्छा, दूसरा काम यह होता, वो ड्रामे में यह दिखाया जाता कि देखो, पहली बात ये, फिर यह दिखाया जाता तो कितना अच्छा होता कि भाई गलती कौन मान ले, बहू। और अगर ऐसा नहीं है कि बहू गलती नहीं मान रही, तो फिर यह दिखाया जाता कि शौहर समझा रहा है, थप्पड़ नहीं मार रहा। उसको समझाया जाता कि इतनी सी बात पे थप्पड़ नहीं बनता है। तो ये जोड़ पैदा करने का जरिया होता। तीसरे स्टेप में अगर शौहर ने थप्पड़ मार भी दिया, गलत किया, तो ऐसे मौके पे ड्रामे में अगर सोसाइटी की इस्लाह करना चाहता ना, तो हरगिज ये नहीं दिखाता कि आगे से रिप्लाई औरत ने किया है। वो ये दिखाता कि खानदान के बड़े शौहर को लेके बैठे हैं कि बेटा इतनी बात पे थप्पड़ बनता नहीं है, इससे इस्लाह नहीं होगी। तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी मां की मोहब्बत पैदा होने के बजाय और नफरत पैदा होगी, क्योंकि औरत ये कहेगी मेरा शौहर जो मुझसे नफरत कर रहा है, मुझे मार रहा है, वो मेरी सास की वजह से। तो इससे सास बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, इससे सास बहू के ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, खराब। तो ये दिखाते कि इस तरह समझाया जा रहा है। कोई इंसान का बच्चा होगा तो खोपड़ी में उसके आ जाएगा। और अगर फिर भी उसने थप्पड़ लगा दिया, इस तरह औरत को, शौहर को समझाया जाता। और औरत को क्या समझाया जाता कि औरत मर्द पे कभी भी हाथ नहीं उठाती। उसने किया, गलत किया, हम खानदान के बड़े उसको समझाएंगे, बिठाएंगे कि ऐसा दोबारा मत करना। बेटा तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम शौहर पे हाथ उठाओ। वो सरबरा है, कभी देखा कि किसी ने सरबरा पे हाथ उठाया हो? उसकी क्या हैसियत रहेगी 2 टके की? सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तलाक होगी ये औरत जाएगी ना, तो आप क्या समझते हो, उसको कोई बहुत अच्छा आदमी मिल जाएगा जो आइंदा कभी हाथ नहीं उठाएगा इसके ऊपर? ये तो पसंद की शादी थी जिसमें ये हो गया। तो जब सवाब की नीयत से शादी होगी, खाली सिर्फ तलाक याफ्ता से कर रहा है, सिर्फ सवाब की नीयत से, उसका क्या हाल होगा? तो सिवाय घरों को तोड़ने के, बर्बाद करने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर हाथ उठाए, उससे उसके दिल में 2 टके की हैसियत नहीं रहती। वो फिर जान छुड़ाएगा, बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, जिम्मेदारी ना उठाओ इसकी। और हो रहा है, इसका नुकसान एंड में औरत ही को होना है। तभी जो खानदानी लोग जो बेटियों का घर बसाते हैं ना, वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते हैं, बेटा शौहर की ऊंच नीच को तुमने घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना है। अपना बता रहे होते हैं कि हमने बर्दाश्त किया तो आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ना, सिर्फ जबानी नहीं कर रहा, अपने बच्चों के लिए भी हमने यही लॉ बनाया हुआ है। हम भी बेटियों वाले हैं, दामादों वाले हैं, तो हमने भी यही लॉ बनाया हुआ है कि थोड़ी ऊंच नीच हो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपकी जिंदगी अपने ससुराल से वाबस्ता है। शौहर कभी गुस्से में होता है, कभी नॉर्मल मूड में होता है, घर बसाने के लिए ऊंच नीच को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये चीजें दादियां नानियां सिखाया करती थी, और आज मीडिया ने वो सारी सदियों की तहजीब की ऐसी की तैसी कर दी। ये चंद क्लिप छोटे छोटे चल रहे होते हैं, ऐसी आग लगा रहे होते हैं सोसाइटी में कि इनको पता नहीं कि इनके अपने घर तो बसे नहीं होते, इनकी अपनी जिंदगी क्या होती है। इनको ना शौहर की मोहब्बत मिलती है, इनको ना बाप की मोहब्बत मिलती है। बापों से बदतमीजियां इतनी की हुई होती हैं कि बाप भी इनको अपनी बेटियां नहीं समझ रहा होता। ये सिर्फ मीडिया पे आके होते हैं, बाप बेटी में इतना अच्छा रिलेशन, कैमरा हटते ही वो रिलेशन गया तेल लेने, ठीक है ना, कैमरे के बाद कोई रिलेशन नहीं। अबे क्या रिलेशन होगा, पार्क में 2 बजे बैठी हुई है, बाप फोन करके पूछ नहीं सकता कि यहां क्या कर रही हो 2 बजे, तो ये क्या रिलेशन है? तो ये सब ऐसी की तैसी कर दी है सोसाइटी की।
تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ, یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے. ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے. اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو, بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نہ پیدا ہوں, نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی یوں اٹھا, رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا. تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو, ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں کر سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں فل بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا, وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں وہ. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا, کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی
ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں. میں کالج میں تھا, میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا. اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں؟ جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی؟ کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا, جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو. یہ کتا, گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بر وقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا؟ کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی ایک کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, اتنا بوجھ مت ڈالو. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بدعمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا. اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے, ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹپٹی بائک تھی پرانی سی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ ایف ایکس خریدی تھی پچکی ہوئی. اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے. یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں. اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ, اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں. یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے, تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. تو اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو, عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ. اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں. ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے, ہاؤس میں ہے, ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی؟ پھر نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی. جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں, وہ ہوٹل ہے. رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئے گی سمجھ میں, خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاؤس وائف, یہ وائف کا جو لفظ ہے نا, اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے, یہ وائف سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی, وہ آدھی وائف ہے آدھی کچھ اور ہے. وہ تو وائف کہاں ہوئی پھر وہ؟ تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت, اہل بیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل والا, اہل المال مال والا, اہل کتا کتا والا. اب یہ بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. آپ لوگوں سے یوں ملا کرو, پوچھا کرو آپ کتے والے ہو یا بیوی بچے والے ہو, یعنی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مال کما کے بڑھاپے میں کتا رکھنا چاہیے یا بچپن میں جلد شادی کر کے بالغ ہو کے جلد شادی کر کے بیوی بچے پالنے چاہیے, اس طرح سے پوتے نواسے پالنے چاہیے یا کتا. یہ اب ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں لے کر آؤ کہ 2 کانسیپٹ چل رہے ہیں. ایک گورے کا کانسیپٹ, وہ کیا ہے؟ کتے والا. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے, لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں بھی بڑی بڑی فیملیاں, میں مجھے پتا ہے بڑی بڑی وہاں بھی فیملیاں ہیں, لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہیں. ابھی بھی وہاں بھی خاندانی لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں 1 ہفتہ مفتی صاحب امریکہ رہ کر آئے ہیں, رپورٹیں ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے پوری زندگی امریکہ میں گزری ہو.
بھائی ہم امریکہ ایک ہفتہ رہے ہیں, لیکن گوروں کے ملکوں میں ایک ہفتہ نہیں رہے, بہت سارے ملکوں میں بہت دفعہ بہت سارے ہفتے رہے ہیں. تو کلچر سب کا کیا ہے, گھروں کے اندر کی پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ہانگ کانگ ہو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات. تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار, آج بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے, یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب کوئی بے ترتیبی سا چل رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے, تو ناراض نہیں ہوئیے گا, مذاق کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں ابھی, جو آخری بات چل رہی تھی وہ تو ہو گئے نا, کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا, کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی, ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, بیوی کو, تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا, اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں, گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں, وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان, کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان, سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں, نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی. میرا نام عامر اعجاز ہے, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں. اسٹیل دودھ والی, اچھا یہ تو وہی دودھ والی بکریاں, آپ سے ہم خریدیں گے دودھ والی بکریاں, فری میں نہیں لیں گے انشاءاللہ. دودھ والی بکریاں, دودھ والی بکری کا بزنس بہت ٹائٹ ہے. میرا خود ارادہ ہو رہا ہے میں اس کو بزنس کروں یار, دودھ والی بکریوں کا. اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو, کسی لیب میں نہیں پتا چلتا, یہ ذہن میں رکھنا. نہ اصلی شہد کا ذائقہ بعد دفعہ خراب ہوتا ہے, یعنی خراب سے مراد نقلی نہیں. اصلی شہد کی علامت ہے جمے گا, جو جم نہیں رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے, کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. کوئی بھی لکوڈ چیز ہوگی وہ ٹھنڈ میں جمے گی. البتہ جو بیر کا شہد ہے وہ ذرا مشکل سے جمتا ہے, وہ جلدی نہیں جمتا. اور پلوسا درخت کا شہد ہے کے پی کے میں, وہ گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نقلی ہے, تو لہذا اس کو نہ جمانے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں, پھر نہیں جمتا, لوگ کہتے ہیں اصلی ہے. تو ہم لوگ بہت بے وقوف لوگ ہیں, ان کو تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اصلی شہد بیچتا تھا, چلا ہی نہیں. ایکسپورٹ کرنے لگا تھا میں. ایک پارٹی آئی میرے پاس, میں نے ان کو شہد دیا, بتایا کہ یہ اوریجنل ہے, تو انہوں نے کیا کیا, وہ رکھے جم گیا, آ کے کہنے یہ تو چینی ہے جما ہوا ہے. حالانکہ وہ چینی نہیں تھی, وہ موم کے وہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا مرضی ہے بھائی آپ کی. پھر کہتے ہیں آپ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا ہو کے یہ کر رہا ہوں, مولانا نہیں ہوتا تو میں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو جمنے سے بچا رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم نے پھر اندازہ لگا لیا کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی نہیں. اب بکری کے دودھ کے بھی کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں, تو میرا اپنا بھی ارادہ ہوا کہ ایک شوق بھی ہے, تو چلو اسی شوق کو بزنس بنا لو. اب بکری کے دودھ میں کیا ہوتا ہے, خالص دودھ اگر آپ بیچو گے نا تو کسی دن دودھ تھوڑا سا گاڑھا آئے گا, کسی دن دودھ تھوڑا سا پتلا آ جائے گا, کسی دن دودھ میں تھوڑی پیاز کی مہک آ رہی ہوگی, آپ نے بکری کو پیاز کھلا دیا اس دن, کسی دن دودھ میں کچھ اور آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, بزنس کی نیت سے نہیں پالی تھی, گھر کی گائے تھی, لیکن گھر میں اتنا دودھ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا, 4-5 کلو گھر میں چلا جاتا. باقی ہم نے کہا چلو محلے والوں کو بیچ دو. بغیر پروفٹ کے بیچ رہا تھا میں, کوئی پروفٹ نہیں رکھے. اس میں شکایتیں آ رہی ہیں, حضرت آج کا دودھ تو بالکل سفید تھا, حضرت آج کا دودھ میں تو پیلا پن بہت آ رہا ہے, حضرت اس دن ہم نے دودھ کو بوائل کیا تو اتنی موٹی ملائی تھی,
آج دودھ کو بوائل کیا تو ملائی ہے نہیں, بیٹھ کے وضاحتیں ہی دیتے رہو. بھائی گائے اپنی مرضی سے دودھ دیتی ہے, کمپنی کی مرضی سے دودھ نہیں دیتی. کبھی گرمی زیادہ ہوگی, اس نے کم کھایا ہے, یا کبھی ایسی گھاس کھا لی اس میں فیٹ کم بنا ہے تو کم ملائی ہوگی. کبھی کچھ, کبھی آرگینک چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی, ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. یہی اس کے خالص ہونے کی علامت ہے. کمپنیاں کیا کرتی ہیں, اب شہد کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں, آپ ان کا شہد پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو, ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی فارم میں ہوگا. وہ وجہ کیا, وہ میں نہیں کہہ رہا ان میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, وہ مشینیں چلا کے ان کا پانی سک کر لیتے ہیں شہد میں, تاکہ اس میں جو سیلان ہے, بہاؤ ہے, وہ کم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیسٹ کو مینٹین رکھا جا سکے. آرگینک چیزوں کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک جیسا بولو نہیں ہوتا. شہد جب بھی اتارو گے نیا ذائقہ ہوگا, کبھی پتلا شہد نکلے گا, کبھی گاڑا شہد نکلے گا, کبھی تھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا, کبھی تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا. اس طرح سے بزنس نہیں ہو سکتا. شہد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا, وہ شہد لے کے جا رہا ہے, یہ تھوڑا ڈارک کلر کا آ رہا ہے, مفتی صاحب پچھلے سال تو بڑا لائٹ چمکتا ہوا کلر تھا, اب تھوڑا ڈارک کلر ہے. بس وہی نا, کس درخت پہ ہے, کس موسم میں ہے, کون سے پھول اس نے چوسے ہوئے ہیں, مکھی کا موڈ ایک ایسا تھا, یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. گائے کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ دبا کر دیتی ہے, موڈ نہیں ہوتا تو دودھ کی کوالٹی گرا دیتی ہے وہ. اب گائے کا موقع میں لطیفے سناؤں گا گائے کو بٹھا کے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے. تو میں نے لوگوں سے بولا بھائی یہ ہماری گائے کا دودھ ہے, میرا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ آپ نے لینا ہے لو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ملاوٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے اس میں, آگے دیکھ لو. لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی, خالص چیز پبلک کی کھوپڑی میں. دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے, موٹی ملائی ہے یہ خالص ہے. حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اس کا مطلب اس میں منرلز نہیں ہے, اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے. جب گائے کو, بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا, دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے, ملائی کم ہو جائے گی. جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ونڈے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا. ہمارا ایک دوست ہے, وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے. وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے, شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے. کہتے اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے. کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, میٹھا دودھ نکلتا ہے, فیٹ بہت زیادہ, لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں. یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے, گاڑا دودھ ہے, اتنی موٹی ملائی, اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی. یہ کیا ہے مفتی صاحب, باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دیتی, کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی. کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے. وہ میٹھا دودھ دے دے گی, ملائی بھی ہوگی, تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے, گھی کا ڈبا بنے ہوئے ہوگے, دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ. تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے, میں نے بھی بزنس کیے ہیں, ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں. اندازہ ہو گیا یہاں صحیح چیز, یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے, سچ بول کے مال بیچنا مشکل. سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے, دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا, نہیں ہوگی کبھی بھی شادی. سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے, کیا کریں, سوسائٹی اس طرح کی. کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا, اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے, تو شاید چل جائے. لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا. آپ نہ کرو, آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا لیکن چیز کیا ہوگی, خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا خالص خالص, اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے, کیونکہ زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے, ایک حکیم تھے, 2 نمبر حکیم, اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا, تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا, وہ سست رہتے تھے نا, سستی رہتی تھی ان میں. تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں, جب یہ چل رہا تھا بڑا, وہ تھوڑے ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے, تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی.
سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا, اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹر, ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھاؤں گا, ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے. یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو, ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا, میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام. میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں, جتنا بھی سست ہو آدمی, تھکاوٹ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے, کافی پی لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. میں نے کہا اس کا کیا پتا ہمیں. 2 سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے 1 چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ, اور پھر اپنے دفتر جاتے, بھاگتے دوڑتے, جیسے کوئی سٹا لگا کے نہیں چلا جاتا, کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے. جم جانے سے پہلے بھی کھا رہے ہیں نا, جم جا رہے ہیں پھر جناب دولے شولے بنا رہے ہیں. کہہ رہے حکیم 1 نمبر ہے. حکیم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اس کا لیب ٹیسٹ کرواؤ. میرے کہنے پر نا جب بہت زیادہ 2 سال تو انہوں نے کھائی, میں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا کہ یار لیب ٹیسٹ کرواؤ. کروایا تو اسٹرائڈ نکلا اس کے اندر. اب انہوں نے حکیم کو جا کے پکڑا, یار تم ہمیں اسٹرائڈ کھلا رہے ہو. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نہیں ڈالتا, اصل میں کچھ اجزاء میں دکان سے خریدتا ہوں, شاید وہ ڈال دیتے ہوں. میں نے کہا اس کمبخت سے پوچھو کہ پھر تو اتنا کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. جب تو کہیں اور سے بھی کچھ چیزیں خرید رہا ہے تو آپ بولو میں کچھ نہیں ڈالتا, بھائی باہر سے کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں شاید اس میں ڈل جاتا, یہ بول دو نا. صاف بات کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے, ہر آدمی گھماتا ہے بات کو. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے پاکستان میں کسی پہ اعتماد کیا جائے. گوروں میں یہ ایک اچھی چیز ہے, کتے پالتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے یار. وہاں کوئی چیز خرید رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. میں کتنا باہر جا کے کھانے کھاتا ہوں, بیمار نہیں ہوتا. یہاں آتے ہی ہمارے مسالے وہاں بین ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کوئی بین نہیں ہے, یہ کمپنیوں کے مسالے تو جا رہے ہیں. بھائی یہ کمپنیوں کے مسالے جا رہے ہیں وہاں بھی, لیکن یہ والا فارمولا نہیں ہے. کمپنیوں کے نام تو یہی ہیں, فارمولا کیا ہے, ریسیپی چینج ہے, فارمولا چینج ہے. یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. یہاں ٹیسٹ بریانی کا ڈھکن جب ہٹاتے ہو نا دیکھ سے, ایک دم تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں, یہ باہر کی بریانیوں میں نہیں ہے. تو یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا, یہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, تمہاری صحتوں سے کھیل رہے ہیں. مت کرو, مسالے بھی مت کھاؤ باہر کے. یہ لونگ, کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں لا کے نا نیٹ پہ سرچ کر لو, ریسیپیز آج کل مل جاتی ہیں. تو نیٹ پہ گھر والوں سے بولو بھائی بریانی مسالہ خود گھر میں بناؤ, ٹکا مسالہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھو. اللہ کی قسم آپ گھر میں وہ مسالہ بناؤ, آپ کھاؤ, پیٹ خراب نہیں ہوگا. باہر کا پیکنگ کا بہت اچھی کمپنی کا مسالہ لاؤ گے, کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ کے پیٹ میں. اور اگر نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب تم گندگی کے عادی ہو چکے ہو. ایک بھنگی اگر ایک گٹر سے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے کس کی, اس بیچارے کا تو مجبور ہے وہ. شریف, ایک شریف نہیں کہنا چاہیے, ایک صفائی پسند آدمی اگر گھسے گا تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو یہ جو آپ اگر ان مسالوں کو کھا کے خراب نہیں ہو رہا نا پیٹ, تو یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں. یہ مسالے ٹھیک ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو گندگی کی عادت پڑ چکی ہے. بہت ہو گیا یار, میں بھی انسان کا بچہ ہوں. کچھ آپ قیامت کے دن درجہ بندی کی جائے گی, لوگوں عمل بتاؤں گا, کسی دن پورا لمبا بیان ہے اس کے اوپر. جلدی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ وہی بکری والا, بکری پالو, بزنس کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس آرگینک چیزیں کھلاؤ لوگوں کو. مفتی صاحب اسلام فرض واجب حکام کیا بتاؤں گا, پورا بیان ہے یار, یہ تو معاشرتی علوم کا پورا